بچہ کمپلیکس میں چلا جاتا ہے. جب اسے اس کے سراؤنڈنگ میں وہ جو انوائرمنٹ چاہتا ہے اسے وہ نہیں ملتا, اس کی بات پہ فوکس نہیں کیا جا رہا, اسے سنا نہیں جا رہا, تو وہ بچہ ایک ڈفرینٹ لائن میں چلا جاتا ہے. تو پھر وہیں سے جو ہے یہ ایک جو مینٹلی نشوونما کی جو ضرورت ہے وہاں پہ پیدا ہوتی ہے. اگر ایک ماں خود ایموشنلی اویلیبل اپنے لیے ہی نہیں ہے, اب اپنی ہی پین سے وہ نہیں سن پا رہی, ان لاز میں اسٹک ہے یا کسی اور چیز میں اسٹک ہے, تو وہ بچے کے لیے کیسے اویلیبل؟ میں نے ایون کہ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جو بالکل, آٹزم ایک بہت عام ہے, میں نے ایسے بچوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو بہت وہ ان میں چڑچڑاپن, غصے کے ساتھ خود کو وہ بیٹ کرتے ہیں. یہ سمپٹمز ہوتے ہیں آٹزم کے, یہ سمپٹمز ہوتے ہیں ڈفرینٹ یہ بچوں میں. جی سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. تو بچوں کو ہم جیسے جیسے بچے گرو ہوتے ہیں ان کی رہنما کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اسٹیبل رہے؟ دیکھیے فرسٹ آف آل میں نے کہا نا ان کی ایموشنل ہیلتھ کے اوپر بہت امپورٹنس دینی چاہیے, ساتھ ہی ساتھ ان کے وائٹامنس کو بھی دیکھنا چاہیے. ایسے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو آئرن ڈیفیشینسی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ نہیں دے پاتے. دے آر بینگ لیبلڈ ایز نالائق بچے, کہنا نہیں سنتے, سست بچے. تو آپ دیکھیں اس کے وائٹامنس کے ایشوز ہیں. پھر پیرنٹس کا آپس کا ریلیشن شپ بچے پہ بہت افیکٹ کرتا ہے. جو بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں بچے وہی ریپیٹ کرتے ہیں. بہت سے بچے ہمارے پاس جب اسکول کاؤنسلنگ میں ہمارے پاس سجیسٹ ہو کے آتے ہیں اینڈ وی ایکسپلور, تو ہم دیکھتے ہیں اتنے ایکڈیمک پریشرز ان کو پریشان نہیں کر رہا جتنا ڈیپ ڈاؤن وہ اپنے گھر کے پریشر کو لے کر اس کو ہینڈل نہ کر سکنے کے سبب اب ہیلپ لیسنس سیکھ چکے ہیں کہ ہم کچھ بھی ہینڈل نہیں کر سکتے. اینڈ دے ہیو این ایزی وے آؤٹ ٹو اسکیپ and you to end up into any self-destructive behavior. پھر وہ مارنا ہو, خود کو کاٹنا پیٹنا ہو سکتا ہے. ریلیشن شپ ایڈکشنس میں بچے چلے جاتے ہیں بہت چھوٹی ایج میں, ایک فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں کہ جو گھر میں ڈسٹریکشن ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے کہیں باہر تو بہت زبردست ہے, جو کہ ان دس ورلڈ دس از ناٹ ٹرو. ہم سب کے فلاز ہیں, ہم سب کے ڈفرینٹ ایشوز ہیں, اس کے ساتھ ہم کامبو میں رہتے ہیں, بٹ ہم اپنی بچوں کو یہ نہیں سکھا پا رہے کہ ریالٹی کیا ہے. ریالٹی میں جو فلاز ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم نے انہیں ایکسیپٹ کر کے ان کو بہتر کیسے کرنا ہے. بالکل, وہ جو ایک فینٹیسی کی لائف میں جو بچے رہ رہے ہیں انہیں باہر نکالنے کے لیے کیا اقدامات خاص طور پہ پیرنٹس کو ہمارے اسکول ایکٹیویٹیز میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہونا چاہیے. ہمارے اسکول یونیورسٹیز میں بھی وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے. میں بہت حیران ہوتی ہوں اسپریچویلٹی. ہمارا وقت تھا, ہمیں یاد ہے جمعرات کے دن درود شریف زیادہ پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, یہ ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا. اب یہ میں کہیں نہیں سنتی, کہیں پر بھی نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا ہمیں اسپریچولی کچھ چیزوں کو سکھایا جاتا تھا. اب ماں باپ بزی ہیں, بچوں کو فون دے دو. جو ایک اسپریچویلٹی کا کانسیپٹ ہم لوگوں میں مسنگ ہو گیا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکشن کا تعلق مسنگ ہو گیا ہے, وہ ہمیں بہت تیزی سے مٹیریلزم کے اندر لے کے جا رہا ہے. اور اسکول ایکٹیویٹیز میں آپ نے کہا لٹرلی ایسا ہی ہو رہا ہے, سب کچھ شو آف ہے. آج یہ دن ہے, پورا اسکول اس سے سجا دیا جائے گا. فزیکل ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں بٹ بچے کی جو مینٹل اسٹیبلٹی کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے وہ کم دکھائی دیتی ہے. ایموشنل ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے. آپ اگر فیئرفل ہو, آپ اگر اینگری ہو, آپ اگر نروس ہو, آپ اگر کانفیڈنس فیل نہیں کر رہے, آپ کنیکٹڈ فیل نہیں کر رہے, ہاؤ ٹو ہیلپ ان دس تھنگس, آپ ویلیڈیٹ فیل نہیں کر رہے, ایکنالج فیل نہیں کر رہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ورڈز کیا ہے. ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے ماں باپ لڑ رہے ہیں تو تم نے ایسے بچپن میں کبھی سنا ہی نہیں تھا ڈپریشن, اینگزائٹی, پتہ ہی نہیں تھا ہمیں مطلب یہ چیزیں کیا ہیں. اور یہ سب ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں نہیں تھے, یہ سب ہمیں گم ہو جاتے ہیں. وی آر لاسٹ ان اٹ. ہم لاسٹ رہتے ہیں, ہم گم ہوتے ہیں, ہم کامیاب نہیں ہو پاتے, یا ہم ایکسٹرا آرڈنری کامیاب ہوتے ہیں بیکاز ہم اپنی سیلف ویلیڈیشن کے ٹراما کو ہیل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ویلیڈیشن ملے زیادہ سے زیادہ, ہم خود کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں, تو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بہت زیادہ ایکسٹریملی سکسیزفل ہوں گے, اپنی ویلیڈیشن پہ ہوں گے, ان کے لائف ریلیشن شپ بہت پریشانیوں میں گزر رہے ہوں گے کیونکہ وہ بیلنس نہیں رکھ پاتے. تو لائف میں پرابلم ہے کہ بیلنس نہیں ہے. اسی طرح ہم کمنگ بیک ٹو دا روزہ تھنگ, کہ روزے میں جو غصہ آتا ہے وہ وہی ہے کہ ہم اس کے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں. روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں. یہ کیوں ہمیں ایکسٹرا آرڈنری بھوکا رکھنے کو, کوئی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری بھوکا رہنے کی, اللہ کو ہماری قربانیوں کی بھی ضرورت نہیں. وہ کون سی نیت پہنچتی ہے, وہ کون سا صبر کا لیول پہنچتا ہے. اور دیکھیے غصہ کیا ہوتا ہے, ہم جب نہیں کھاتے تو ہمارے جو ڈیپ ایموشنز ہوتے ہیں وہ سرفیس پہ آتے ہیں. قدرت کی طرف سے ایک بہانہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں ہیل کرو, آپ انہیں ڈیل کرو, آپ ان سے بھاگو نہیں,
आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, अपने गुस्से की एनर्जी का सामना करें। आप जब गुस्से को, मुमकिन है आप इसी तरह से अपने गुस्से को डील करें और हील करें। बिल्कुल ऐसे ही, एक होता है गुस्सा और कुछ होते हैं जज्बात। अच्छा, ठीक है, कुछ होते हैं जज्बात, और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए तो आपने मुझे बताया जज्बात होते हैं ना इंसान के अंदर, सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको ये डिपेंड करते हैं कि कुछ इंसान के मुख्तलिफ होते हैं जज्बात जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना किसी को। तो उन जज्बात को काबू करने के लिए आपको क्या लगता है कि ज़हनी तौर पर क्या टेक्निक्स होती हैं? देखिए, जज्बात से भी पहले एहसासात होते हैं। जब आप व्हेन यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स दे कन्वर्ट इनटू इमोशंस, और जब आप अपने इमोशंस को भी नहीं बयान पाते तो वो आपके रेज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फिर आप शाउट करते हो या आप हर्ट करते हो। फिर यहाँ कुछ लोग मैंने देखा खामोशी इख्तियार कर वो एक पेंसिव साइलेंस में चले जाते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। यू नो, जज्बात के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको असर्टिव होना चाहिए। आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए आप ये बताएं मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, बजाय इसके कि तुम क्या कर रहे हो। यू नो, हम इतना शाउट करते हैं, व्हाई? क्योंकि हम सब कॉन्शियसली फील करते हैं दैट पर्सन इज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम अस। आप कभी देखिए, कभी मियाँ बीवी की झगड़ा हो रहा हो, दोनों एक ही कमरे में चार दीवारी में बैठे होंगे और डिस्टेंस, बट दे आर शाउटिंग जैसे दूसरा बहरा हो गया। तो आपको काम डाउन, मैं इधर ही तो हूँ, मैं बाहर तो नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुस्से में हम दूसरे से डिस्टेंट हो जाती हैं और अनकॉन्शियसली हम शाउट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो आपने कहा ना कि हम कैसे अपने आप को रियलाइज करवाएं कि हम गुस्से में आ गए हैं। तो सबसे पहले अपनी इमोशनल स्टेट के साथ इन टच हो जाए। आप रियलाइज करें वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप क्या कर रही हैं, और आप अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने लफ्ज़ों में भी तो बयान कर सकती हैं ना, बजाय ये कि आप चीखे चिंगाड़े मुट्ठियाँ भींचे और चिल्लाएं। आप आराम से कहें मुझे इस वक्त इतना शदीद गुस्सा आ रहा है कि मुझे लग रहा है मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे हूँ। आप ये भी तो कह सकते हैं। बिल्कुल, आपको ज़रूरत तो नहीं आप उबल के ही दिखाएंगे, फट के जवार भाटा फूटेगा। तो हम अपने लफ्ज़ों में भी अपना गुस्सा बयान कर सकते हैं, जो ज़्यादा मौसर होता है।